الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے آج الحمدللہ اپنے دینی بھائیوں سے، دین کا کام کرنے والے بھائیوں سے اور دین کی باتیں سننے والے بھائیوں سے ملاقات کی توفیق نصیب فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو با مقصد بنائے، ہم تمام لوگوں کے اندر اخلاص رکھے اللہ تعالیٰ، اور آپ تمام لوگوں کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کوششوں کو جتنے لوگ بھی اس میں ہیں یا اس کے پیچھے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ایسے پروگرام کو اللہ تعالیٰ آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور معلوم ہوا الحمدللہ، آج کا جو موضوع ہے بات چیت کرنے کا یا ٹاپک جو ہے وہ ہے کامیابی کے اصول۔ کامیابی تو ہم لوگ جانتے ہیں الحمدللہ، ہر وقت ہمارے زبان پہ رہتا ہے کامیابی کا لفظ، اردو زبان کا یہ لفظ، لیکن عجیب و غریب اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں آپ اگر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ظاہر باتیں کرتے ہیں الحمدللہ، قرآن کریم میں یا عربی ڈکشنری میں کامیابی کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے فوز اور فلاح، فا واو زا فوز اور فلاح۔ عربی ڈکشنری میں کامیابی کے لیے یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور وہی قرآن کریم میں بھی ہیں اور سنت میں بھی ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فوز اور فلاح کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں کہیں بھی ان دونوں لفظوں کو دنیا کے حوالے سے استعمال نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم میں فوز اور فلاح کو دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ کئی بار قرآن کریم میں آپ کو تلاوت کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے یہ الفاظ ملتے ہیں، تو جہاں بھی الفاظ آئے ہیں وہاں پہ یعنی کامیابی کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہاں پہ آخرت ہی کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ثابت کیا ہوا اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عظیم الشان دنیا بنائی ہے اور دنیا میں اتنی ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، اور ان نعمتوں کو پیدا کرنے کا احسان تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی کیا، ان نعمتوں کو ہمارے لیے آسان کر دیا، ہمارے قبضے میں کر دیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار سخر لکم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ تمہارے قبضے قدرت میں دیا، تمہارے استعمال میں دیا ہے، اس کا استعمال تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے، ان نعمتوں کا پانا تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اور اس طرح کی کئی احسانات اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں دنیا اور دنیا کی نعمتوں کے بارے میں، لیکن آپ یقین کیجئے ہو سکتا ہے آپ کو کہیں ملے، لیکن اس سرسری اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کامیابی کے لیے قرآن میں کہیں کوئی لفظ نہیں ہے کہ کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہوا تو جو ہمارا معیار ہے کامیابی کے لیے، بظاہر ہم لوگ کامیابی کس کو کہتے ہیں یا کس کو سمجھتے ہیں، اس میں ہر آدمی کا اپنا اپنا اینگل ہوتا ہے، اپنے اپنے دماغ سے، اپنے اپنے فہم و شعور سے آدمی کامیابی کا وہ ایک سانچہ، ایک ڈھانچہ، ایک خاکہ اپنے ذہن میں بناتا ہے کہ کامیاب کون شخص ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنی محدود سوچ کے مطابق یا ایمان میں کمی اور کمزوری کی وجہ سے دنیا کی چیزوں کو یا دنیا کی چیزوں کو پا لینے کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت کامیاب ہے۔ آپ اگر آج پوچھیں کسی طالب علم سے کہ تمہارے نظر میں کامیابی کیا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ یہی بتائے گا کہ میرے نظر میں میری کامیابی یہ ہے کہ میں بڑی بڑی ڈگریاں لے لوں، اچھے نمبر سے امتحان میں پاس ہو جاؤں،
ایک تاجر سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کی نظر میں کامیابی کا کیا مطلب ہے، تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تجارت میں کامیاب کر دے یا میں اپنے بزنس میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہے دنیا کی مثال کامیابی کی۔ لیکن اسلام کے عقیدے کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں، اور اسی لیے بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی کوششوں کو، تو اس میں کہیں بھی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان بنانے کے باوجود کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ دنیا کو کیا اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جیسے آپ لوگ یہاں تک آئے ہیں، ہم لوگ آئے ہیں تو کوئی بائک سے آیا ہے، کوئی اپنی گاڑی سے آیا ہے، کوئی رکشے سے آیا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ منزل ہماری کیا تھی؟ یہ سینٹر ہماری منزل تھا، تو اس کے لیے الگ الگ وسیلہ ہم لوگوں نے استعمال کیا۔ وہی مثال دنیا کی ہے کہ اصل جو ہمارا مقصد ہے ہماری پیدائش کا، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارا مقصد ہمیں بتایا، اور اس مقصد تک پہنچنے کے راستے بھی بتائے ہمیں، وسیلہ بھی بتائے، وسائل بھی بتائے۔ اور جب کبھی ہم انسان ان وسائل سے ذرا بھی ہٹے، ان راستوں سے ذرا بھی ہٹے جو ہمیں منزل تک پہنچائیں، منزل کیا ہے ہماری؟ جو غرض و غایت ہے ہماری پیدائش کی، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صرف، اور الا مانے ہوتے ہیں صرف، الا کا عربی ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف میری عبادت کے لیے۔ یہ ہم مسلمان اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا مزید احسان ہے کہ ہمیں جب اس دنیا میں پیدا کیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے فرشتے مستقل اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر ہماری طرح سے پیٹ نہیں ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی، وہ بشری تقاضے ان کے اندر نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آسمان میں جو عبادت گاہ ہے اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ البیت المعمور۔ تو وہ فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بنایا کہ وہ عبادت ہی کے لیے خاص ہیں۔ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا، لیکن ایک مسئلہ یہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی کے تحت، اپنی قدرت کے تحت، کہ ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، اور ہمارے جسم کی جو ساخت ہے، جو بناوٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ضروریات رکھی ہیں، بہت سی فطری ضروریات ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ جیسے ہم کو بھوک لگتی ہے، ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم کو غصہ آتا ہے، فطری بات ہے، یہ فطری چیز ہمارے جسم کے اندر اللہ نے رکھا ہے، یا اور ہماری اور دیگر ریکوائرمنٹ ہیں، آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں میں بڑی آزمائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیاوی زندگی کو آزمائش ہی بنایا ہے۔ دو دنیا اللہ نے بنائی، یا دو مقامات اللہ نے پیدا کیے، یا دو زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ایک یہ دنیاوی زندگی، دنیا کا معنی ہوتا ہے عربی ڈکشنری میں کسی بھی قریب والی چیز کو دنیا کہتے ہیں۔ دنا یا دنو مانے قریب ہونا، ادنو منی، مجھ سے قریب آ جاؤ۔ دنیا کا معنی یہ قریب جو ہے، یہ آسمان کے اپوزٹ ہے۔ یہ آسمان کا مطلب سما مانے ہوتا ہے بلندی، سما یسمو مانے ہوتا ہے بلند ہونا کسی چیز کا، تو اس کے اپوزٹ میں دنیا ہے جو قریب ہے ہم لوگوں کے، اور ہم کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگ عام طور سے خطبوں میں جمعہ کے یا علماء کرام کی تقریروں میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا اور ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ شاید دھیان دیا ہو آپ نے، علماء کرام اکثر خطبوں میں یہ سنٹنس استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، مطلب بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں ہماری ہدایت فرمائی اور ہدایت کا راستہ ہمیں بتایا۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے، یہ پورا خلاصہ ہے ہماری دین کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ احسان فرمایا۔ دوسرا یہ احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔
تو یہ ہے اس دنیا کی زندگی. اب اس دنیا کی زندگی میں کامیابی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی، یہ دو کامیابیاں ہمارے سامنے ہیں. بہت سے لوگوں کو دنیا کی کامیابی اچھی لگتی ہے. دنیا میں بھی کامیابی کے مختلف معیار ہیں، اور اصل کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے اس کے بارے میں بہت کم ہم لوگ سوچ پاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ایسی ہی مشغول کرنے والی چیز ہے، یہ دنیا ایسی ہی آزمائش میں ڈالنے والی چیز ہے، یہ دنیا ایسے ہی غافل کرنے والی چیز ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں ہمیں یاد دہانی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال اور تمہاری آل اولاد یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کریں. بڑا نازک سا مرحلہ ہوتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کا بڑا نازک مرحلہ ہے، بہت باریک سی ایک چادر ہے بیچ میں، وہ کراس نہ ہونے پائے. جیسے آپ نے قرآن میں سنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. جو دو سمندروں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم میں، سورۃ الرحمن میں ہے کہ دو سمندر ایسے بنائے اللہ تعالیٰ نے، ایک کھارا اور ایک میٹھا، جو ساتھ ساتھ ہیں وہ، لیکن باریک سی اس میں ایک دیوار ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بظاہر وہ نظر بھی نہیں آتے. اور وہ ایسی قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اس کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہو گئے. معمولی قدرت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ایسی دنیا اور آخرت کی بات ہے کہ معمولی سا فرق ہے، دنیا میں اتنی نعمتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کر دے، اور ہم انسان جن کی فطرت میں بھول چوک ہے یا غفلت ہے یا غافل کرنے والے کچھ طاقتیں ہمارے ساتھ لگی رہتی ہیں، ان کے چکر میں آ کے اگر غافل ہو گئے ہم لوگ تو وہ بارڈر کراس کر جائیں گے ہم، جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. وہ باریک سی لکیر کیا ہے؟ فرمایا رب کریم نے، بل تؤثرون الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے بنائی، اور نہ صرف یہ کہ بنائی بلکہ کہا کہ دنیا کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے. لیکن اصل مقصد جو ہے، اصل منزل، وہ عبادت بہرحال ہے، اور یہ دنیا یہ ایک وسیلہ ہے. تو وہ باریک سی جو پتلی سی دیوار ہے وہ کراس کرنا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت. تو میں یہ بیان کر رہا تھا اپنے بھائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جہاں بھی تذکرہ کیا ہے قرآن میں، وہاں پہ وہ آخرت ہی کی کامیابی مراد ہے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے اعمال ہمارے اوپر فرض کیے ہیں کہ جن کو کر کے آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، آپ اگر سورۃ المومنون کا مطالعہ کریں تو اس کی شروعات ہی یہی سے ہے. فرماتے ہیں رب کریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. فلاح اور فوز بنے کامیابی. مومن کامیاب ہوئے، کیا عمل کیے کہ کامیاب ہو گئے؟ یہ بظاہر دنیاوی اعمال بہت سے ایسے ہیں، اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور ایک تقریباً 7-8 آیتیں اس میں ہیں سورۃ المومنون کی شروعات میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. تو ہمیں کسی نہ کسی مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے الفاظ کو لے کے چلنا پڑے گا کہ کامیاب کون لوگ ہیں. ہماری بدنصیبی ہے یا ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اور دنیا کو ہم نے وہ مقام دے دیا جو آخرت کو دینا چاہیے. اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں، انسان سے یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں. اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے. ذرا بھی بھٹکے کہیں ہم، ذرا بھی انسانیت کہیں بھٹکی، ذرا بھی پورے بنی نو انسان غافل ہوئے، تھوڑا سا ذرا سا ہٹے، ذرا سا ڈس بیلنس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نبی بھیج دیتا ہے. یہ معمولی احسان نہیں اللہ تعالیٰ کا. ذرا سا توازن ہمارا خراب ہوا، ذرا سا ڈس بیلنس ہم لوگ ہوئے، چاہے وہ عقیدہ کے میدان میں چاہے عمل کے میدان میں، اللہ تعالیٰ کے احسان کی اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے ہماری رہنمائی کے لیے. رہنمائی کیا کرتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ بچے کو لے کے آپ چل رہے ہیں بازار میں، چھوٹے بچے کو لے کے بازار میں چل رہے ہیں آپ، بچہ کیا ہے، لائٹیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، گاڑیاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، آپ گھوم کے دیکھتے ہیں کہ بچہ کہاں گیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس کو بولتے ہیں رہنمائی اور ہدایت. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کیا انتظام کیا کہ جہاں ذرا سا بھی ہم بھٹکے، ذرا سا بھی ڈس بیلنس ہوئے، اور فطری باتیں ہونا ہے، ہم کو ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں،
تو وہاں فوراً اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتاتے ہوئے دکھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم فوراً اپنا نبی بھیجتے ہیں. کتنے انبیاء کرام بھیجے اللہ تعالیٰ نے؟ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے الحمدللہ، ہمارے جانکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام. اور ان لوگوں نے رہنمائی کا حق ادا کیا. آپ نے دیکھا پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، پورا قرآن آپ کے پاس ہے الحمدللہ. انبیاء کرام نے جو مشقتیں برداشت کی وہ سب قرآن میں مذکور ہے. اور صرف ہمارے نبی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، اس لیے آپ کا درجہ بھی زیادہ بلند ہے. تمام انبیاء کرام کو پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ مِنْ هَؤُلَاءِ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ هَؤُلَاءِ کہ ہم ان تمام انبیاء کی زندگی کی پریشانیوں کو، ان کے واقعات کو آپ کو سناتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ آپ کو تسلی ہو. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس راستے میں اکیلا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی. نہیں، آپ سے پہلے اور بھی انبیاء کرام اس دنیا میں ہم نے بھیجے اور انہوں نے بھی بہت سی پریشانیاں اٹھائیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے. آپ کو بھی اسی طرح سے ثابت قدم رہ کے دعوت دین کا کام پورا اس کو انجام دینا ہے. اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فریضہ انجام دیا. اور وہ اللہ کی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اب کیا باقی رہ جاتا ہے؟ صرف یاد دلانا. یاد دلانے کی بات کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ نہیں کہ صرف میں سامنے والوں کو یاد دلاؤں یا مولوی صاحب سامنے والے کو یاد دلائیں. یہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے ضروری ہے. یعنی یاد دہانی کرانے کا یہ عمل ہے، یہ کسی ایک آدمی کا عمل نہیں ہے، کسی ایک آدمی کو سننے کا کام نہیں ہے، بلکہ یاد دہانی کرانے کا عمل یہ ہے. کرانے میں کئی لوگ شامل ہوتے ہیں، کرنے میں ایک آدمی شامل ہوتا ہے. کوئی کام کرایا جاتا ہے تو اس میں کئی لوگ شامل ہوتے ہیں، تو کہنے والا اور سننے والا یہ سب لوگ اس عمل میں شامل ہوتے ہیں. تو الحمدللہ دھیرے دھیرے یہ کارواں بڑھتا ہے. الحمدللہ دنیا کی حقیقت اور واضح کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے، کیونکہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے یہ. اگر ہمارے پاس صحیح علم نہ ہو آخرت کا، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کا، اللہ تعالیٰ کے الارمز کا ہمارے پاس صحیح علم نہ ہو تو ہم غافل ہو جاتے ہیں. اور دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے پاس صحیح ایمان نہ ہو تو وہ ہمیں بھٹکا دیتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دنیا کے بارے میں؟ عام طور سے آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے. تو کھیل تماشا کس لیے ہوتا؟ آپ دیکھیں گے چوراہے پہ یا کہیں پہ نکڑ پہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھیل تماشا دکھاتا ہے، مداری. تو کھیل تماشا میں آدمی غافل ہو جاتا ہے. پیچھے سے بائک والا پی بجاتا ہے، ہارن بجاتا ہے کہ بھائی راستے سے تو ہٹ جاؤ کم سے کم. وہ آدمی غافل ہو جاتا ہے وہ تماشا دیکھنے میں. تو انسانی فطرت میں ہے کہ تماشا میں الجھ جائے، لیکن اس الجھن سے یا اس الجھاؤ سے نجات دینے کے لیے فوراً ہمارے پاس کوئی نہ کوئی الارم بج جاتا ہے، کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا آ جاتا ہے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ جو یہاں پہ آپ کے سینٹر کا ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے الحمدللہ، کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو یہ لوگ یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. یہ معمولی کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کام کو سب سے بڑا کام قرار دیا ہے، سب سے بڑا، سب سے عمدہ کام قرار دیا. عمدہ کام. جیسے ہم لوگ بات چیت تو بہت کرتے ہیں، ظاہر بات ہے ہماری بات چیت کوئی چائے خانے پہ سنے تو رات کے 12 بجے سنے، حاضر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا خیر فی کثیر من نجواہم. یہ جو گپ شپ کرتے ہیں بیٹھ کے چوراہے پہ، نکڑ پہ، چائے خانے پہ یا گھروں میں یا بازار میں، اس میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے. ہاں اگر ان کی گفتگو میں دین کی باتیں شامل ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بات چیت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ عبث چیز ہے، عبث، بیکار، لہو چیز جسے مسلمان ہمیشہ دور رہتا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. یہ سب دین کے کام ہیں. تو ایک بات ذہن میں واضح رہنا چاہیے کہ مقصد ہمارے سامنے ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے. مقصد ہمارا ہمیشہ ہمارے سامنے زندہ رہنا چاہیے. ابھی میں آتا ہوں کہ کامیابی کے کیا اصول ہیں، اس کی طرف انشاءاللہ آتا ہوں، اللہ نے توفیق دیا تو. ایک تو یہ کہ مقصد ہمارا ہمیشہ ہمارے سامنے روشن رہے، زندہ رہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹی وی جب ٹی وی کے پروگرام چلتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات ہو جاتی ہے تو آتا ہے بریکنگ نیوز. وہ لائٹ مارتے رہتے ہیں آپ کو اٹینشن کرنے کے لیے، آپ کی توجہ کھینچنے کے لیے کہ آپ کہیں غفلت میں تو نہیں ہیں، چائے پینے میں یا
گپ شپ میں یا غیبت کرنے میں کہیں زیادہ تو نہیں الجھ گئے؟ دیکھیے ایسا حادثہ ہو گیا، اتنا بڑا زلزلہ آ گیا، یہاں پہ بجلی گری، انسان مر گیا، ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو وہ بریکنگ نیوز کی جیسے لائٹ اسپارک کرتی رہتی ہے، ایسے ہمارے سامنے 24 گھنٹہ یہ ہمارا مقصد سب سے پہلے واضح رہنا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے مقصد یہ. دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا اپنی حکمت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تو عبادت کرنے کے لیے ہمیں پاور چاہیے، طاقت چاہیے. بہت سے آپ دیکھیں کہ ادیان میں، بہت سے مذاہب میں عبادت کی الگ الگ شکلیں ہیں. بہت سے لوگ عبادت اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ چلے جاؤ پہاڑ میں کٹیا بنا کے وہاں پہ تپسیا کرو یا مشقت کرو اور وہ عبادت سمجھتے ہیں. اسلام میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہاں تک ہے اسلام میں کہ اگر شام کے کھانے کا اور نماز کا وقت ٹکرا جائے، کھانا لگا دیا بیگم صاحبہ نے دسترخوان پہ ٹیبل پہ اور اذان ہو رہی ہے، تو آپ پہلے کھانا کھاؤ. یہ اسلام کا عادل، اللہ تعالیٰ کا عادل ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ عبادت صرف وہ نماز یا ظاہری عبادتوں تک محدود نہیں ہے، عبادت ہماری 24 گھنٹہ کی زندگی میں ہے اور بے شمار. آپ کو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبادت، چاہے آپ اٹھے ہوں چاہے آپ بیٹھے ہوں، چاہے آپ نے اشارہ کیا ہو چاہے آپ نے سلام کا جواب دیا ہو، چاہے آپ نے کپڑا پہنا ہو چاہے آپ نے کپڑا ٹھیک کیا ہو، چاہے آپ لیٹے ہوں چاہے آپ نے کچھ حکم دیا ہو، کسی چیز سے منع کیا، تمام چیزیں عبادت ہیں. جو بھی قرآن اور سنت میں ہے وہ عبادت ہے. تو دنیا کی بات پہلے ہم ذہن میں بیٹھا لیں، الحمدللہ انشاءاللہ بیٹھ جائے گی بات. غلط فہمی ہماری رہتی ہے کہ دنیا کے پیچھے ہم لوگ بھی دوڑنے لگتے ہیں. یہ کوئی عقل مندی تو نہیں. اس کو عام زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ بھیڑ چال. بھیڑوں کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اگر ایک بھیڑ کسی کھیت کی طرف نکل گئی تو ساری بھیڑیں اسی طرف جاتی. یہ ضرب المثل محاورہ ہمارے یہاں چلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عقل سے نوازا ہے، قوت فیصلہ دیا ہے، علم دیا ہے. اسی لیے کسی بھی فریضہ سے پہلے، کسی بھی دینی حکم سے پہلے، کسی بھی نماز سے پہلے، کسی بھی روزہ سے پہلے، کسی بھی فریضہ سے پہلے کیا نازل ہوئی؟ وحی کہ علم حاصل کرو. ابھی نماز کی آیت نازل نہیں ہوئی، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی کوئی اور احکام و مسائل نازل نہیں ہوئے. پہل نازل ہوتا ہے کیا؟ اقرا، پڑھیے آپ. تو علم جب آ جاتا ہے ہمیں تب معلوم ہوتا ہے کہ عبادت صرف اسی نماز تک محدود نہیں ہے، یا عبادت صرف اسی ظاہری چیزوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت تمام وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے یا اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے. دنیا کے بارے میں ایک اور چیز واضح رکھنی چاہیے ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں اور بڑا علم حاصل ہوتا ہے قرآن کے مطالعے سے، چاہے آپ ڈائریکٹ پڑھتے ہو، اگر اللہ نے آپ کو عربی زبان کا علم دیا ہے، کتنا بھی ڈائریکٹ پڑھنے والا ہو اس کو بہرحال تفسیروں اور حدیثوں کی طرف جانا پڑتا ہے. کتنا بھی بڑا عالم ہو اس کو تفسیروں اور حدیثوں کی طرف جانا پڑتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں دنیا کا، مجھے پورا قرآن سے معلوم ہے. عربی لینگویج سیکھنا ایک الگ بات ہے، عربی لینگویج یا عربی زبان ایک الگ چیز ہے، اور قرآن کی زبان اور قرآن میں جو اشاریے ہیں، جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بہت باریک اور بہت دقیق اور بہت وزنی چیزیں ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے بہت گہرا علم چاہیے. اسی لیے ہم لوگ کس شمار میں بڑے بڑے علماء بھی مفسرین کی طرف جاتے ہیں. یہ حدیث میں جو اللہ کے رسول نے بعض چیزوں کی تفسیر کی ہے، بخاری میں باقاعدہ کتاب التفسیر ایک چیپٹر ہی ہے پورا. تو دنیا کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ جب ذکر کرتا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کیا حقیقت ہے اور ہم لوگوں نے دنیا کو کیا مقام دے رکھا ہے. دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ظاہر بات ہے، ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہم کو عبادت کرنے کے لیے طاقت چاہیے. آپ اگر غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کے لیے اتنی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ اور صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ بالکل آخری ٹائم میں کھانے کے لیے. آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سے لوگ احتیاطاً 10 منٹ پہلے روک دیتے ہیں. یہ آپ یقین کیجئے اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. آپ نے بار بار زور دیا کہ سحری کھاؤ. بہت سے لوگ الحمدللہ طاقتور ہیں، نہیں کھائیں تو چلتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے دنیا میں، آپ دن بھر کام کرتے رہتے، کبھی گھر آنے کا موقع نہیں ملتا دوپہر میں، تو کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی، عادت بن جاتی انسان کی. لیکن آپ نے کہا کہ سحری کھاؤ اور سب سے آخر میں کھاؤ. کیوں؟ تاکہ آپ کو پورے دن کا پاور مل جائے، پورے دن کی طاقت مل جائے آپ کی، اور آپ عبادت میں رہیں تو ہوش و حواس کے ساتھ رہیں.
ایسے نہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے چھوٹے بچے جب روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو بہت جگہ ایسی سچویشن آئی کہ بے ہوش ہو گئے. کیوں؟ ان کے پاس وہ پورا وہ نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ان کے پاس, انہوں نے کھایا نہیں زیادہ, کیا کھائیں گے چھوٹے بچے, اور لمبا اگر گرمیوں کا دن پڑ گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری کھاؤ اور بالکل آخری مومنٹ میں کھاؤ تاکہ وہ پورے دن کی انرجی تمہاری بنی رہے. الحمدللہ. تو یہ اسلام ہے کہ عبادت کے لیے ہم کو دنیا تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا اور کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت زبردست حکمتیں ہوتی ہیں. بہت سی حکمتوں کو ہم سمجھ پائیں یہ ہمارا نصیب, اور بہت سی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ تو ہمارے عقل میں نہیں آتا, یہ ہمارے دماغ سے باہر ہے. عقل کو اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ پاور نہیں دیا. اگر عقل کو یہ پاور دیتا اللہ تعالیٰ ہماری محدود چھوٹی سی عقل کو, تو انبیاء کرام نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ. اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ آگ کو چھوئیں گے تو جل جائیں گے, چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے. لیکن بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحیح باتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور بیان دینے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا. تو دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف پھر لوٹتا ہوں میں کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کامیابی کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں دنیا کے لیے کہیں استعمال نہیں ہوا. ہاں حدیث میں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں بھی آخرت کا یا دین کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے جو ورڈ استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں, اس میں کیا ہے کہ جلدی کرو, تیزی لاؤ دینی کاموں میں, اور دنیا کمانے کے لیے یا دنیا کے کھانے کی تلاش کرنے کے لیے یا دنیا کے اور وسائل حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنا تو اللہ تعالیٰ پہلے ایک احسان جتاتا ہے, هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو آراستہ پیراستہ نرم بنا دیا. پہاڑوں کی طرح نہیں بنایا کہ تم اس میں کچھ کر ہی نہ سکو. آج پہاڑوں کو توڑنے میں کتنے پیسے لگ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ نا, ضرورت پڑتی تو توڑنا پڑتا ہے. لیکن زمین کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلولا, تمہارے لیے قابل استعمال بنا دیا ہے. آسانی سے تو اس میں کھیتی کر سکتے ہو, گھر بنا سکتے ہو, بلڈنگ بنا سکتے ہو, وغیرہ وغیرہ, نماز پڑھ سکتے ہو, مسجد بنا سکتے ہو. آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا, تو اس زمین کے اندر تم لوگ چلو. عربی ڈکشنری میں مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا. قرآن میں یہ لفظ آپ کو کئی بار ملے گا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ملے گا کہ جب شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی لینے کے لیے آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی. پھر وہ لوٹ کے ان میں سے ایک آئی, جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, وہ بڑے حیا کے ساتھ چل رہی تھیں, بڑے حیا کے ساتھ چل رہی تھیں. حیا انسان, یہ عورت کی فطرت ہے, بدل جائے 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں, وہ اس میں انہی کی غلطی جن کی بدل جائے. تو یہ مشا یمشی کے معنی ہوتے ہیں چلنا. نارمل چال کو آپ کہہ سکتے ہیں مشا. اس چال میں تھوڑی سی تیزی آ جائے تو اس کو بولتے ہیں سعا یا سعا, تھوڑا سا تیز چلنا. وہ اللہ نے استعمال کیا آخرت کے تعلق سے یا دینی امور کے تعلق سے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جلدی کرو جمعہ کے لیے. معمولی نعمت و معمولی تحفہ نہیں ہے جمعہ. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم تحفہ ہمارے لیے ہے, لیکن ہم لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے بھرپور. یہ ہماری بدنصیبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ دنیا کمانے کے لیے اتنی زیادہ تمہیں توجہ دینے کی, اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. اور دنیا میں کامیاب ہو یا ناکام ہو, امیر ہو یا غریب ہو, آپ امیر ہیں یا غریب ہیں, جیسا اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن میں کہ ہم نے رزق کو تقسیم کر دیا بہت پہلے سے. کس کے حصے میں کتنی روزی رکھی ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تو فلاں بہت غریب آدمی ہے, بہت ٹیلنٹڈ ہے, بہت بڑی ڈگری ہے, لیکن وہ بہت غریب ہے. رہنے کو گھر نہیں, کرایہ گھر پہ رہتا ہے یا روڈ پہ رہتا ہے یا شیلٹر ہاؤس میں رہتا ہے یا پل کے نیچے رہتا ہے, فلائی اوور کے نیچے رہتا ہے. بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے. لیکن عجیب و غریب اتفاقی کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ وہ غریب نہیں ہے. بس عجیب اتفاق ہے کہ اس کا پیسہ کہاں رکھا ہے, اس کی روزی کہاں رکھی ہے, اس کی روزی حاصل کرنے کا پیسہ اماؤنٹ کہاں رکھا ہے؟ امیروں کے اکاؤنٹ میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, جو بظاہر محروم نظر آتے ہیں ان کا بیلنس کہاں پہ ہے؟ امیروں کے اکاؤنٹ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت عملی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کمانے کے لیے اتنی زیادہ پریشانی مت اٹھاؤ کہ سب کچھ دنیا ہی دنیا. اب ہم لوگوں کی پریشانی یہی ہے کہ دنیا ہمارے لیے معیار بن گیا ہے, ہر چیز میں
من گئی دنیا ہمارے لیے معیار، ہر چیز میں بھول گئے ہیں تھوڑا سا ہم وہ باریک سی جو جھلی بیچ میں حائل ہے دنیا اور آخرت کے بیچ میں، وہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ، تو پھر دنیا ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ آج ہماری تمام محنت، تمام کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ 24 گھنٹے کا ہر کام آپ دیکھ لیجئے، اور اگر ایمان ہمارا زندہ رہتا، تازہ دم رہتا، تو یہی دنیا ہمارے لیے جیسا کہ حدیث میں ہے آخرت کی کھیتی بن جاتی ہے کہ نہیں؟ تو ایسے کچھ لوگ ہمیشہ رہیں الحمدللہ، جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھا اور دنیا کو وہی مقام دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور اس پہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح، کامیاب رہے یہ لوگ۔ تو کامیابی کا جو معیار ہے قرآن و حدیث میں یا اسلام میں یا آج کے ٹاپک کے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں کہ کامیابی کے اصول کیا ہیں، اصول یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے اصل، اصل مانے بنیاد، بیس، اس کی جمع ہے اصول، یعنی کامیابی کے کیا قواعد ہیں، کیا قاعدہ ہے، کیا رولز ہیں۔ یہ دنیا میں ہر جگہ رول چلتے ہیں، قانون چلتے ہیں، رولز آف روڈ ہے، پیدل چلنے والوں کے لیے رولز ہیں، کتابوں میں آپ کے قانون ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کامیابی کے کیا قاعدے ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیا اصول ہیں، یہ بیان کرنا چاہتا تھا میں۔ اس لیے پہلے سے ماحول یہ میں نے بنایا کہ ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں، تو یہ پہلے ہم لوگ غلط فہمی دور کر لیتے ہیں، ورنہ کیا بات تھی۔ آپ اور ہم لوگ دیکھیں کہ پوری اسلامی تاریخ میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کہیں بھی کسی ایک صحابی کی بات نہیں پائیں گے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ گزارش کی ہو کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے بہت زیادہ سونا مل جائے، یا مجھے بہت زیادہ دولت مل جائے، یا مجھے بہت زیادہ جانور چوپائے مل جائیں۔ کسی صحابی، صرف انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے خادم کے لیے برکت کی دعا کر دیجیے۔ یہ کلیئر نہیں کیا کہ برکت کون سی چاہیے ہمیں، تو آپ نے برکت کی دعا ان کے لیے کر دی، ان کے خادم تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور برکت ان کو دونوں شکل میں الحمدللہ ملی، لمبی عمر کی شکل میں بھی اور باغات کی شکل میں بھی ملی۔ ان کے باغوں کے بارے میں آتا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ وہ پھل دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے برکت ہے۔ جیسے سلمان فارسی کا باغ جو تھا رضی اللہ عنہ کا، جو انہوں نے جو یہودی کے ہاں جب کام کرتے تھے تو اللہ کے رسول فرمایا سلمان اس سے آزادی حاصل کر لو، کب تک اس کی غلامی میں رہو گے یہودی کی۔ ظاہر بات ہے کہاں سے آئے تھے؟ فارس سے آئے تھے یہ، اور پورے واقعات لکھے ہوئے ہیں سیرت کی کتابوں میں، بڑا عبرت کے پہلو اس میں اللہ نے رکھے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ نے کہا سلیمان سے کہ اس سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ جو غلام یا نوکر اس زمانے میں اس طرح سے رہتے تھے کہ جو ہمیشہ کے لیے غلام ہی ہیں، تو ان کے لیے کچھ ایگریمنٹ بنتے تھے، یہ پوائنٹ لکھے جاتے تھے کہ اتنا پیمنٹ کر دو یا اتنا دن کام کر دو تو تم پھر آزاد ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سلمان کاتب ہو، اس سے مکاتبت کرو، یہ غلامی کی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ اعینوا اخاکم، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اس نے کیا شرط لگائی تھی یہودی نے کہ ہمارے باغیچے میں 300 کھجور کے درخت لگاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شرط کو سننے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہ اعینوا اخاکم، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تو تمام صحابہ کرام جس کے پاس جتنی طاقت تھی سب لے کے آئے، کوئی پودا لے کے آئے، کوئی نرسری لے کے آیا، کوئی مٹی لے کے آیا، اور اللہ کے رسول فرمایا کہ جب تمام جمع ہو جائیں گے تو مجھے بلانا۔ تو آپ نے سب سے پہلا پودا اس میں لگایا، اور پھر اس کی برکت آج بھی وہ باغ موجود ہے اگر روایت یہ تاریخ صحیح ہو تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیا کی نعمتوں کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ بہت سے صحابہ کرام مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ان کی دعا قبول ہوتی تھی، حالانکہ وہ شرطیہ دعا تھی۔ اللہ کے رسول سے کہا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک شرط بتائی، اور وہ شرط الحمدللہ موجود تھی ان کے ہاں۔ کہا کہ یا سعد اطب مطعمک، اپنا کھانا اپنی روزی حلال کرو، تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور وہ بڑی مشہور حدیث جس میں آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ سفر سے تھکا مادہ آتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پسینے میں شراب ہو رہے، بال الجھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتا ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا سب کچھ غلط طریقے سے، تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو کہا یا سعد اطب مطعمک
اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا اگر تم اپنی روزی حلال کر لو گے. اس کے باوجود صحابہ کرام میں کئی اور لوگ بھی تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور حضرت سعد ان میں نمائندہ تھے سب سے مشہور, لیکن کبھی انہوں نے کوئی دکان نہیں کھولی کہ آج ہمارے یہاں سے تعویذ لے جاؤ تمہارا کایا پلٹ ہو جائے گا. دیکھا آپ نے, کبھی بھی نہیں, کیونکہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر تھا اور اپنے عمل پر کہ ہم نیک عمل کریں گے, حلال کمائی کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود دعائیں قبول کرے گا اور آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے چلے جاتا ہے. اس لیے کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے یہ درخواست نہیں کی کہ میرے لیے آپ دنیاوی نعمتوں کے لیے, مال کے لیے, بلڈنگ کے لیے, مکانات کے لیے, باغات کے لیے دعا کر دیجئے, کیونکہ دنیا ان کی نظر میں واضح کر چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن ان کے سامنے اتر ہی رہا تھا کہ دنیا کیا ہے, دنیا کیا ہے, دنیا کیا ہے. اس مقام پر میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ, بھرپور فائدہ اٹھاؤ, بس شرائط ہماری ہونی چاہیے. جب ہم نے بنایا تو ہمارا قانون چلے گا, ہمارے قانون کے مطابق کماؤ اور ہمارے قانون کے مطابق کھاؤ. اتنا زیادہ کمانے کے پیچھے نہ پڑو کہ وہ اصل مقصد سے ٹکرا جائے. یہ فطری بات ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے, اگر اتنا زیادہ ہم محنت کریں گے دنیا کے لیے تو پھر ہم سے عبادت نہیں ہو پائے گی صحیح معنوں میں. اور دنیا میں اور بھی زیادہ لبھانے والی چیزیں ہیں. آج ایک موبائل ہی کو لے لیجئے, ایک سائیکل سے چلنے والا بندہ بھی الحمدللہ موبائل رکھتا ہے, اور سب رکھتے ہیں چھوٹا یا بڑا, اور بہت سے لوگ مسجد میں لے کے آتے ہیں اور بہت سے لوگ گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں. مسجد میں لاتے ہیں وہ بھی گھنٹی بجتی رہتی ہے, اور گھر میں جو چھوڑ کے آئے ہیں اس میں سب سے پہلے گھر میں جا کے موبائل کا بٹن ہی دباتے ہیں کہ کس کا میسج آیا, خاص طور سے اگر بزنس مین ہے تو. یہ ہماری فطرت میں آ گیا ہے. اب وہ جو سورہ المومنون کی پہلی آیت ہے, قد افلح المومنون, کامیاب ہیں ایسے مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو صحیح معنوں میں نماز پڑھتے ہیں خشوع کے ساتھ, یعنی ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن گئی ہے, وہ کنسنٹریشن بن گیا, ان کا تعلق ہو گیا ہے, کوئی چیز ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہے. تو یہ پوری دنیا ہم کو کہاں سے چھوڑے گی نماز پڑھنے کے لیے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ یہ دنیا کوئی اللہ کی نظر میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے, یہ ایک وقتی ذریعہ ہے, وقتی مرحلہ ہے, یہ پورا ہو جائے گا سب کا, چاہے کسی کا اچھا کٹا چاہے کسی کا غلط کٹا, برا کٹا. تو اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی باریک نقطہ صحابہ کرام سمجھ گئے تھے. آپ یہ سوچئے دنیا کا جو وبال ہے یا دنیا کی جو پریشانیاں ہیں ہم کو کس طرح سے عبادت سے غافل کیے ہوئے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں تو اپنی جو ضروری حوائج ضروریہ ہیں جن کو ہم لوگ استنجا وغیرہ کہتے ہیں ان سے فارغ ہو کر کے نماز پڑھنے آئیں. اتنا پریشر بھی رہے گا اگر تو آپ کی توجہ بڑھ جائے گی, اور آپ کی توجہ اگر بڑھ گئی, وہ کنسنٹریشن پیدا نہیں ہو پایا, اللہ تعالیٰ سے آپ کا رابطہ قائم نہیں ہو پایا, تو پھر وہ اٹھک بیٹھک ہی ہوئی. اور اس اٹھک بیٹھک سے کیا حاصل ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہے, آئیے اپنے ٹاپک کی طرف, وہ کامیاب ہے جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, توجہ اپنی بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اس کے بہت سے وسیلے بھی علماء کرام نے بیان کیے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا زندگی دی اللہ تعالیٰ بیان کروں گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس باریک نقطے کو کس نے سمجھا تھا؟ صحابہ کرام سمجھ گئے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار زور دے کر کے سمجھایا بھی تھا. ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے ایک صحابیہ کی. ظاہر بات ہے معاشرے میں مرد اور عورت, خاتون اور حضرات دونوں کا رول ہے اسلامی زندگی میں ہر اللہ کی نظر میں, اور جو بھی نیکی میں آگے اس کا درجہ جنت میں بلند ہے. یہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی, چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو, ہم کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کے عمل کی وجہ سے درجات بلند کرتے رہتے ہیں. اور اسی عمل کی وجہ سے فرعون جیسے شخص کی بیوی کو اتنا اعتماد ہوا اللہ تعالیٰ پر, کہا کہ اپنے پاس میرے لیے گھر بنائیے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے, ٹھیک ہے. ان کی عبادت ایسی تھی, ان کا تعلق ایسا تھا اللہ تعالیٰ سے, اس میں اتنا پاور تھا, اتنی انرجی تھی کہ اس کی اتنا بھروسہ تھا ان کو, اس کی بنا پر کہا کہ اللہ تعالیٰ رب ابنی عندک بیتن, اپنے پاس میرے لیے گھر بنائیے. یہ ہے ایمان. تو میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ دنیا کی کیا حقیقت سمجھ میں آئی صحابہ کرام کو. ایک صحابی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بیماری ہے, اس کو عام طور سے عربی میں سواد را عین کہتے ہیں, سرع.
سرائے کا کئی معنی لیتے ہیں علماء کرام. عام طور سے ہم لوگوں کے یہاں جو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جس کا تعلق اگرچہ دماغ سے ہوتا ہے لیکن پورے بدن میں جھٹکے آنے شروع ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی پرماننٹ علاج اب تک ڈسکور نہیں ہو سکا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تلاش کرو، ہم نے علاج بنایا ہے، کرتے کرتے پہنچیں گے انشاءاللہ. بڑی بڑی بیماریوں کا علاج پکڑ لیا ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بعد، تو اس کا بھی ایک دن ملے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی کچھ سائڈ ایفیکٹ والی چیزیں ہیں جو کام کرتی ہیں اس میں. تو وہ صحابیہ کو یہ بیماری تھی، تو آ کے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے ایسی بیماری لاحق ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. ذرا بیمار آدمی کیا کہتا ہے کہ شفا مل جائے، مجھے یہی چاہتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو میں تمہاری شفا کے لیے دعا کر دیتا ہوں. تو تمہیں یہ شفا منظور ہے دنیاوی طور پر یا تمہیں جنت منظور ہے؟ اس بیماری پر صبر کرو اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت دے گا. کہا اتنا بڑا سودا ہے تو میں صبر کر لوں گی، مجھے جنت ہی چاہیے. معمولی پریشانی نہیں ہوتی بیماریوں میں. البتہ ایک بات انہوں نے گزارش کی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں کبھی کبھی مجھے خطرہ رہتا ہے کہ بے پردگی نہ ہو جائے. خاتون تھیں. دیکھیے یہ حیا عورت کی فطرت میں جو اللہ نے رکھی وہ بار بار ٹکرا رہا ہے ہم لوگوں سے. حیا رکھی اللہ تعالیٰ انسان عورت کی فطرت میں. زبردستی کوئی ہماری خواتین کی حیا کو ختم کر رہا ہے، بازار میں ہم کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. آج ایک ٹائر کے ایڈورٹائز میں بھی عورت ہی دکھے گی آپ، اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن بہرحال جو کھیل رہے ہیں ہماری عقلوں سے. تو کہا کہ اتنی دعا کر دیجیے کہ میری بے پردگی نہ ہونے پائے. تو یہ حیثیت تھی دنیا کی صحابہ کرام کی نظر میں اور آخرت کی. تمام صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی آپ لوگوں نے کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، ادھر ادھر دروازے نہیں کھٹکھٹاتے، یہ بابا کے پاس اس بابا کے پاس وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب کتاب کے. معمولی نعمت نہیں ہے یہ. تو دیکھیے صحابہ کی سمجھ. عام طور سے ہماری دنیا میں آج کہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ ایگزیبیشن لگا ہوا ہے یا فلاں جگہ سیل لگا ہوا ہے یا فلاں جگہ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، تو ہم لوگ کوئی بھی پروگرام چھوڑ کے پہنچنے کی کوشش کریں گے، ولیمے اور شادی کی دعوت کو چھوڑ کے باہر پہنچنے کی کوشش کریں گے. صحابہ کرام موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کیسے آخرت کی منزل کو پالیں. وہ جب اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا کہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، ان کی عقل مندی دیکھیے. اور یہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل اور اتنی رہنمائی، اتنی ہدایت، اتنا نصیب دیتا ہے. اس میں سے عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیے کہ مجھے بھی اس لسٹ میں شامل کر لے. ٹھیک ہے. ان کا یہ جذبہ دیکھ کے، خوش نصیبی دیکھ کے، ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، بازی مار لے گیا عکاشہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون، جو نیک کام میں جلدی کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں. تو نیک کام کا یہی مسئلہ رہا کہ صحابہ کرام نے اس گتھی کو سمجھا. وہ بھی ہماری طرح گوشت پوش کے انسان تھے، ان کے اندر بھی معدہ تھا، آنت تھی، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، اور ریکوائرمنٹ تھی باڈی کی. ان کے بال بچے بھی تھے، سب کچھ تھے. لیکن یہ آخرت تو بڑی چیز ہے، دور کی چیز تھی بظاہر. ان کو تو اللہ کے رسول کی مجلس میں آنے سے ان کے بال بچے نہیں روک سکے. اور ابھی کل ایک فون آیا تھا، اس کا جواب میں دے رہا تھا. وہ حدیث میری نظر سے گزری کہ صحابہ کرام جاتے تھے کھانا وانا کھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، پھر فوراً چلے جاتے تھے. کہتے اللہ رسول وہاں دل نہیں لگا، بال بچوں میں دل نہیں لگا. آپ کی محبت اس طرح سے پیوست ہے دل میں کہ بال بچوں کے ساتھ دل نہیں لگا میرا گھر میں فوراً تھوڑا بہت کھا پی کے اپنا پھر آپ کی مجلس میں حاضر ہوا. دوسرے صحابی حضرت عبداللہ تھے، عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ. یہ وہی عبداللہ ابن زید ہیں جن کو خواب میں اذان کی کیفیت سکھلائی گئی تھی. انہوں نے پھر اللہ کے رسول صاحب نے بیان کیا تو آپ نے بلال کو رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اسی طرح سے اذان کہو. یہ خوش نصیبی تھی ان کی. وہ ایک دن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آخرت میں ہم لوگ تو الحمدللہ اللہ تعالی مسلمان بنائے، اگر ہم لوگ جنت میں گئے بھی انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے، پھر بھی آپ کا درجہ تو سب سے افضل انبیاء کے ساتھ یا ان سے بھی افضل آپ کا ہوگا، تو ہم لوگ کیسے دیکھ پائیں گے آپ کو.
یہ فکر نہیں تھی کہ آج یہ فلیٹ میں بنوا لوں، یہ بلڈنگ میں بنوا لوں، یہ گاڑی نئے ماڈل کی میں بک کرا لوں، یا ابھی اولا بک کرا کے دعوت کھانے چلا جاؤں. کچھ نہیں، ٹینشن ہی نہیں، ذرہ برابر کسی صحابی کی زبان سے آپ نہیں سنیں گے دنیا کی بات. تو جب صحابہ کرام کا ہم تذکرہ کیوں کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہمارے لیے ماڈل بنایا ہے، اور وہی آخرت کی کامیابی اسی میں ہے. وہی اصول ہیں جو انہوں نے کیا وہ ہمارے لیے اصول ہیں. آپ نے کیا، اللہ نے کہا، آپ نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، وہ ہمارے لیے ماڈل بن گیا، رول ماڈل. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بلڈر، وہ جو بلڈنگ کا نقشہ ہوتا ہے، یہاں پہ روم ہے، یہاں پہ کچن ہے، یہاں پہ باتھ روم ہے، اس کا نقشہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ بڑے بڑے بورڈ پہ آواز نہ کر کے کہ اسی نقشے کے مطابق گھر بنے گا. اس دنیا کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بنایا انبیاء کے ذریعے اور صحابہ کرام کے ذریعے سے. کہا یہ ہے تمہارے لیے ماڈل، اسی پہ تم کو چلنا ہے. وہی اصول ہے ہماری کامیابی کے لیے اور زندگی کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر کیسے دیکھ پائیں گے آپ کو ہم؟ تو تھوڑی دیر کے بعد آیت نازل ہوئی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنا دیجئے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. گھبرانے کی بات نہیں ہے، جن سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں یعنی آپ سے، تو یہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا درجہ تھوڑا بلند رہے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے تمام لوگوں کی ایک دوسرے سے ملاقات کرائے گا. ابھی کل ایک سوال آیا تھا کہ کیا بیٹے یا اولاد اپنے ماں باپ سے ملاقات کریں گے جنت میں؟ ظاہر بات ہے اگر جنتی ہیں تو ملاقات کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، تمام جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، بیٹھیں گے، ساتھ میں آرام کریں گے، کھائیں پیئیں گے وغیرہ وغیرہ ہے. تو یہ اللہ کے رسول ان کو اطمینان دلایا تو ان کو الحمدللہ اطمینان آیا. تو یہ گتھی اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے، تھوڑی سی بہت سی رکاوٹیں ہمارے سامنے جو سمجھنے نہیں دے رہی ہیں کہ کامیابی کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے وہ بتا دیے. وہ دنیا میں کتنی بھی تبدیلیاں آ جائیں، اور اے آئی بنا لیں آپ، کمپیوٹر بنا لیں آپ، چاند پہ چلے جائیں آپ، کہیں بھی چلے جائیں، اللہ کے اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں. جو رول ماڈل دے دیا اللہ تعالیٰ نے وہی رول ماڈل ہے، وہ ہمیشہ آخرت تک رہے گا، اور آخری مسلمان کو بھی اسی پہ چلنا پڑے گا. تو کامیابی کے ہمارے اصول وہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا احکامات، بڑے بڑے کاموں کے احکامات قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ نے. ہمارے آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو دنیا داریاں آنے کی وجہ سے، جیسے میراث کے مسئلے میں ہے، لڑکیوں کی شادی کے مسئلے میں ہے، شوہر بیوی کے اختلاف کے مسئلے میں ہے، آج ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے، ان معاملات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے خلاف قانون پاس ہو رہا ہے، پارلیمنٹ میں بل پاس ہو رہا ہے، چاہے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو. اب تو ہماری نماز پہ پابندی لگا رہے ہیں، اور بہانہ کیا بنا رہے ہیں کہ روڈ پہ جمعہ کے دن جو یہ لوگ نماز پڑھتے یہ نہیں پڑھ سکتے. ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے کہہ رکھا ہے ان نوجوانوں کو کہ ایک دن پڑھ لو تو ہفتے ایک نماز تمہارے لیے کافی ہے، یا فلاں رات میں ایک رات پوری عبادت کر لو تو تمہارا کلیان ہو جائے گا. یہ ہمارے ذہن میں کسی نے بٹھا رکھا ہے. تو روڈ پہ جمعہ کے دن پورا بلاک ہو جاتا ہے. اب آگے ایک قانون کے نہیں پڑھ سکتے. دلیل کیا دیا؟ اگر فرض ہوتا تو ہر مسلمان کرتا ہی، اگر فرض ہوتی نماز تو ہر مسلمان پڑھتا. حجاب کا مسئلہ اٹھا، کہا کہ اگر حجاب فرض ہوتا تو ہر خاتون کرتی ہے. ابھی میراث کے مسئلے میں، وراثت کے مسئلے میں قانون آ رہا ہے، مسلم پرسنل لا کو بالکل ختم کرنے سے پہلے کچھ وہ قدم ایسے اٹھا رہے ہیں جس کا ان کو انتظار تھا 2024 کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ وہ میراث کے معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کیا ہے اس تقسیم کے مطابق نہیں کرنے دیں گے. ابھی عورت کو آدھا، آپ کی پراپرٹی کا آدھا دینے کا آ گیا قانون، کئی صوبوں میں آ گیا ہے، آدھا دیجیے آپ. جبکہ بیوی کا حصہ کیا ہے؟ 8واں یا 6واں حصہ ہے، 8واں ہے، اور والدین کا حصہ ہے. تو ہماری کمی کی وجہ سے ہمارے خلاف قانون بن رہے ہیں. ہماری کمی کیوں ہے؟ وہ دنیا غالب آ گئی، اور اس میں کوئی بہت تعجب کی بات نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی راز آؤٹ کروں گا، صرف دنیا غالب آنے کی وجہ سے. کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑ کے بلا رہا ہے کہ آ جاؤ ادھر مت جاؤ. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا کامیابی کے لفظ، وہاں پہ آخرت کے حوالے سے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں. ظاہر بات ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں. 7-8 کام اللہ تعالیٰ نے گنا ہے سورۃ المؤمنون کی شروعات میں، جو حلال روزی کھاتے ہیں، جو غلط کام نہیں کرتے ہیں، فحش کام نہیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. 7-8 آیتیں کنٹینیو ہیں سورۃ المؤمنون میں. اور کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، اس کا اصول کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے. سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں، آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ. جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے، ظاہر بات ہے. اولئک اصحاب الجنت هم الفائزون،
جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی ہے، جن کو جنت میں داخل کیا، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ ہم دنیا میں اپنے سمجھ کے مطابق بظاہر لوگ کہتے ہیں فلاں صوبہ جو ہے ہمارا وہ جنت نظیر ہے، جنت ہے، سبحان اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن حدیث میں کہ جنت کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ وہاں کی جو نعمتیں ہیں ان کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کی زبان نے اس کا ذائقہ محسوس کیا۔ اس کی مثال دینا ہی غلط ہے کہ فلاں صبح ہمارا جنت نظیر ہے، یا ارے اس کو تو جنت مل گئی، کسی کی لاٹری نکل آئی 50 لاکھ کی، اس کو جنت مل گئی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ایسے بہت سے الفاظ ہمارے درمیان میں چل رہے ہیں جو عقیدہ کے لحاظ سے صحیح نہیں ہیں۔ 1 گھنٹے کی تقریر اس میں انشاءاللہ کبھی زندگی دی اللہ تعالیٰ نے تو بیان کروں گا، جو ہمارے زبان زد ہیں، عوام و خواص کے ہماری زبانوں پر چڑھے ہوئے بہت سے الفاظ جو عقیدے سے براہ راست ٹکراتے ہیں، اس میں شرک کی بو آتی ہے، اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کامیاب کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کہا جو جنت پا گیا۔ جنت کیسے پائیں گے؟ دین کے پورے احکام پر عمل کر کے، اور دین کے احکام کو عبادت کہا جاتا ہے، اور اس میں چھوٹی بڑی عبادت کا فرق نہیں ہے۔ ہاں ثواب زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر جہاد کے بارے میں، جہاد بہت مشکل عبادت ہے، تو جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ظاہر بات ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے افضل عبادت ہے، وَذِرْوَةُ السِّنَامِ ہی الجہاد، اسلام کی سب سے بلند عبادت کون سی ہے؟ جہاد ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام اتنے غریب تھے، دنیا نہیں کمایا، کماتے تو کما سکتے تھے، ان کے پاس بھی ہماری طرح سے ہاتھ پیر تھے، اور ہم سے زیادہ طاقتور تھے۔ اس کا مظاہرہ جہاد میں کیا انہوں نے، طاقت کا مظاہرہ انہوں نے جہاد میں کیا۔ لیکن ہم لوگ ہر طرح سے کمزور ہیں۔ انہوں نے طاقت کا مظاہرہ جہاد میں کیا، لیکن مال و دولت کمانے میں طاقت کا یا پریشانی کا یا ڈگری لینے کا، MBA کرنے کا کچھ بھی مشکل نہیں اٹھائی۔ بلکہ کیا ہوتا تھا، کبھی کبھی آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس کہ آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے اور ہمارے پاس کچھ سامان نہیں ہے، نہ سواری ہے نہ سامان ہے، آپ ہمارے لیے انتظام کر دیجئے۔ تو آپ کہتے تھے کہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ کچھ حضرات تھے نیک کام کرنے والے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان غنی کہا گیا ان کو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور کچھ صحابہ کرام تھے، صحابیات بھی تھیں، لیکن عام طور سے غریب ماحول تھا اس مدینے کا۔ تو جب کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا کہ آئے تھے آپ کے پاس کچھ اسباب سامان جنگ جہاد کے لیے، تو جب آپ نے کہا کہ نہیں میرے پاس بھی نہیں ہے، تو لوگ رونے لگے کہ ہم تو بڑے درجے سے محروم رہ گئے۔ نہیں، اس کے لیے محنت نہیں کیا تھا۔ اگر کرتے وہ کھیتی میں لگے رہتے تو کھیتی تھی ان کے پاس، چلے جاتے خیبر میں، چلے جاتے شام کے سفر پہ، قافلے لاتے، بزنس کرتے، لیکن وہ لوگ وہیں پڑے رہے، کہاں پہ؟ اسی مسجد میں پڑے رہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، سورۃ النور میں ہے شاید، کہ فی بیوت اذن اللہ ان یرفع فیہا، اللہ کی وہ گھر ہیں جس میں اللہ کی اذان بلند کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے۔ فیہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، بڑی بڑی تجارت کا منظر وہ دیکھتے ہیں، یہ قافلے تجارت کے اسباب لے کر کے آتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کو وہ تجارت کھینچ نہیں پاتی ہے کہ چلو چلتے ہیں، آج ایگزیبیشن لگا، نمائش لگی، یا منڈی میں چلو، یا یہاں وہ کہا کہ وہ مسجد ہی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ فی رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر، یہ اصول ہے جو آپ اصول چاہتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، یہی اصول ہے کہ دنیا کو دنیا اور آخرت کو آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم کو آخرت کے لیے، اپنی حکمت عملی سے دنیا میں پیدا کیا، اور اسی طرح سے تمام صحابہ کرام۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس محرومی کا احساس دیکھا کہ ان کو یہ افسوس نہیں ہے کہ میں آج فلاں پارٹی نہیں کر سکا، یا اپنے ولیمے میں، بیٹے کے ولیمے میں، لڑکی کی رخصتی میں فلاں آئٹم نہیں رکھا میں نے اپنے مینو میں، ہمارے دسترخوان پہ یہ آئٹم نہیں سجے وغیرہ وغیرہ، یا میں اتنے بڑے بڑے گھر نہیں بنا سکا، اس کا افسوس نہیں۔ افسوس کس کا تھا؟ ان لوگوں کو کہ ہمارے پاس جہاد کے لیے سامان نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیا۔ پھر بعد میں کیا فرمایا صحابہ کرام سے آپ نے اعلان کیا، جو مالدار صحابہ کرام تھے ان کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ آپ نے فرمایا کہ من جہز غازیا فقد غزا، کوئی ایسا مالدار آدمی ہے جو مان لیجیے کسی وجہ سے مجبور ہے، خود جہاد پہ نہیں جا سکتا، جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے لیکن حج کرنے نہیں جا سکتے، تو اس کا الٹرنیٹ نکالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج بدل کوئی کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مالدار مسلمان ہیں اور کسی وجہ سے حج پہ جہاد پہ نہیں جا سکتے، یا جا بھی سکتے ہیں، ان کے پاس مزید اور پیسے ہیں، تو وہ دوسرے غازی کو تیار کریں، تو گویا انہوں نے جہاد ہی کیا۔
یہ آپ نے تسلی دیا ان لوگوں کو, غریب صحابہ کرام کو جن کے پاس سامان جنگ نہیں تھا. یہ نہیں کہا کہ چلو تم 1 سال ابھی باقی اگلے غزوہ میں تم جاؤ کماؤ تجارت کرو بزنس کرو تمہارا بیلنس ہو جائے گا تم سامان خرید لیں. نہیں, دوسرے صحابہ کرام کو ترغیب دیا کہ جس کے پاس سامان جنگ نہ ہو اس کو تم تیار کر کے بھیجو, تو گویا تم ہی گئے ہو لڑنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے یا کامیاب ہونے کے لیے. تو دنیا کی کامیابی کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابہ کرام کو, کچھ کفار کے طلب کرنے پر یا کچھ نو مسلموں کے طلب کرنے پر صحابہ کرام کو کہا انہوں نے کہ ہمارے پاس قاری بھیج دیجیے, عالم قرآن کے بھیج دیجیے جو ہم کو قرآن سکھائیں دین سکھائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابہ کرام کی ایک جماعت کو, اس میں 70 صحابہ کرام تھے. بیر مغونہ کا واقعہ ہے. تو وہ لوگ جب پہنچے تو حضرت انس کی روایت ہے, یہ کہتے ہیں میرے ماموں جو تھے ان کے نمائندہ تھے, میرے ماموں نے کہا کہ میں ان کے سردار سے بات کرتا ہوں. دیکھو کیسے ماحول بنتا ہے. تو یہ جب بات کرنے کے لیے گئے قافلے سے, مسلمانوں کے قافلے سے الگ ہو کے تھوڑا سا, تو ان سے بات کرنے لگے اس قبیلے کے سردار سے, زیال وغیرہ تھے جن کے لیے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک بد دعا کی, دعائے قنوت نازلہ میں کنٹینیو آپ نے استعمال کیے, وہ بڑے بڑے الفاظ ان کے لیے بد دعا کیا آپ نے. اور یہی ہمارے لیے سنت آج بھی ہے. آج بھی الحمدللہ ہم لوگ ابھی اپنے ہاں گاؤں میں دعائے قنوت نازلہ پڑھ رہے تھے فلسطینی بھائیوں کے لیے. تو کوئی بھی پریشانی آئے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی سیلاب آ جائے, طوفان آ جائے, زلزلہ آ جائے یا دشمنوں کا حملہ ہو, تو اس میں قنوت نازلہ پڑھنے کی یہ سنت الحمدللہ موجود ہے. تو جب ان کو اس نے مار دیا تلوار, ایک ان کے لیڈر نے اشارہ کیا کہ ان کو اڑا دو, اس نے جب مار دیا اور وہ نیزہ گھس گیا ان کے پیٹ میں اندر تک, حدیث کے الفاظ ہیں, تو انہوں نے کیا کہا جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ اللہ نے کامیابی کے لیے کون سے ورڈ استعمال کیے ہیں, فوز اور فلاح. قد افلح قد فاز فقد فاز. اس میں سورہ اس میں ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے دور کر دیا گیا, بچا لیا گیا, وادخل الجنة فقد فاز. یہ قرآن کی تعبیر دیکھیے آپ کہ آخرت ہی کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سمجھا ہے, اسی کے لیے کامیابی کا ورڈ استعمال کیا جو عربی ڈکشنری میں استعمال ہے. ان کو جب شہید کر دیا تو انہوں نے کیا کہا شہید ہونے سے پہلے, جان نکلنے سے پہلے زور کی آواز لگے, کہتے ہیں فز تو برب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے, شہادت نصیب ہو گئی. اور صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا کہ شہادت جنگ میں شریک ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں شہید کرنا, یہاں پہ مجھے زخم لگانا, تو شہید ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بیان کیا کہ انکم تعلمون, تمہیں بھی جنگ میں تکلیف ہوتی ہے. ہوش و حواس والے انسان, ایک کانٹا چپ جائے تو تکلیف ہوتی ہے پورے بدن کو, وہاں تلوار کا حملہ ہو رہا ہے, یا حضرت حمزہ کو نیزے سے شہید کیا وحشی نے مارا, یا جس طرح سے بھی اس زمانے میں ہتھیار تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انکم تعلمون وانہم یعلمون. یہ عالم سے عالم, جس کو ہم لوگ درد بولتے ہیں, عالم بہت عالم ہے, عالم مانے درد حمزہ کے ساتھ. تو کہا کہ انکم تعلمون وانہم یعلمون, تم بھی تکلیف محسوس کرتے ہو اور وہ کفار اور مشرکین بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں جنگ میں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, لیکن تم اللہ تعالیٰ سے وہ اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی امید انہیں نہیں ہے. کس چیز کی امید؟ جنت کی امید, شہادت کا درجہ. سبحان اللہ. تو باقاعدہ صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کروٹ مارنا, مجھے یہاں پہ زخم لگے وغیرہ وغیرہ. اور جا کے اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ دیکھو انہوں نے یہ دعا کی تھی اور اس طرح سے ان کو شہید کیا گیا. ایک ہمارے خواتین کے تعلق سے ایک حدیث یاد آتی ہے مجھے, اسی دنیاوی اسباب کے تعلق سے, کہ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, بڑے پیارے تھے اللہ کے رسول کے, سب صحابہ کرام پیارے تھے اللہ کے رسول کے, اور اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. غریب تھے تو بیٹھے رہتے تھے وہیں پہ. ان کا نام تھا جلیبیب. وہ تھوڑا سا پستہ قد تھے, جسے ہمارے ہاں چھوٹے قد والا کہا جاتا ہے. تو اور غریب بھی تھے, پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا, وی آئی پی نہیں تھے وہ, اور نہ وی آئی پی کا سسٹم تھا اللہ کے رسول زمانے میں, آج تو وی آئی پی چل گیا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے. وہ کیا کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول کہ جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہاں تو یہ اللہ کے رسول ہیں, سب سے افضل نبی, اللہ کے سب سے مقرب بندے, اور ایک عام صحابی کے بارے میں پرسان حال کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو حضرت تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی, اللہ تعالیٰ بچائے. اتنے پروٹوکول ہوتے ہیں سبحان اللہ. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی آیا اللہ کے رسول کے پاس,
آپ نے مسکرا کے میرا استقبال کیا اور کبھی بھی آنے سے منع نہیں کیا, اور کئی بار کہا کہ جابر 2 رکعت پہلے پڑھ لو تحیۃ المسجد پھر بیٹھو میرے پاس. تو کہتے ہیں جلیبیب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ ہمارے اپنے لیے بھی اس میں بہت نشانی اس حدیث میں, اور ہمارے خواتین کے لیے بھی ہے, کیونکہ آج اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے ناراض نہ ہو تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت جگہ پریشر اندر سے بھی آتا ہے ہمارے اوپر, فلانے نے اپنی لڑکی کی شادی میں یہ دیا وہ دیا, اپنے لڑکے کو ایسا دیا ویسا دیا, اتنا زیور دیا, اتنے شرارے اور غرارے دنیا بھر کے مینو کا اتنا آئٹم تھا, اور ہم نے نہیں دیکھے تو بڑی سبکی ہو جائے گی نعوذ باللہ. اب وہ حضرت کو لانا ہے کہیں سے بھی, چاہے بینک سے لائیں گے, چاہے وہ مہاجن کے یہاں سے لے کے آئیں گے, چاہے اسے میں انتقال ہو جائے, لیکن وہ لانا ہی لانا ہے نعوذ باللہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں, آپ نے فرمایا کہ فلاں انصار کے گھر میں جاؤ, وہاں پہ ان کی لڑکی شادی کے قابل ہے, تو تم جا کے پیغام دو. انہوں نے جا کے اس گھر میں کٹکھٹایا اور لڑکی کے والد صاحب باہر آئے, تو انہوں نے پیغام دیا کہ آپ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے میں آیا, شادی کرنے کے لیے. تو ان صاحب نے اور ان کی خاتون خانہ نے کیا سمجھا, کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے لیے پیغام بھجوایا. بہت خوش ہو گئے وہ لوگ, ظاہر بات یہ تو بہت بڑے نصیب کی بات تھی. تو ان کو معلوم ہوا کہ کچھ کنفیوژن ہے معاملے میں, تو انہوں نے واضح کیا کہ اللہ کے رسول نے میری شادی کے لیے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ کی لڑکی سے میرا عقد ہو جائے, نکاح ہو جائے. تو وہ پھر تھوڑا سا انسانی فطرت, وہ تھوڑا آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے میاں بیوی. ان کو دیکھا اوپر سے نیچے تک, ہمارے تو دسیوں فوٹویں دیکھے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اللہ تعالیٰ بچائے. تو دیکھنے کے بعد پھر وہ تھوڑا سا اس میں ہوئے. بیٹی ان کی سن رہی تھی بات. کتنا چھوٹا سا مدینہ تھا, کتنے چھوٹے چھوٹے گھر تھے اس زمانے میں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیے, مسجد نبوی میں آج پورا شامل ہے. اس زمانے میں امہات المومنین کے گھر بھی اسی میں, اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر بھی اسی میں, اور چھوٹے چھوٹے, یہاں تک کہ جب تنگ پڑ گیا حضرت صفیہ سے آپ نے شادی کی خیبر کے فتح کے موقع پر, تو ان کو کہاں رکھا؟ صفیہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے رکھا اسامہ بن زید کے گھر میں, جو وہاں سے مسجد نبی سے کافی دور تھا, حضرت عثمان کے گھر کے قریب تھا. اور وہاں سے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر جب آپ کو قید کر دیا تھا ان لوگوں نے, مصریوں نے, تو آپ وہاں سے مڈیر کے ذریعے سے, لکڑی جو رکھی تھی درمیان میں, اس کے ذریعے سے حضرت عثمان کے لیے کھانا بھجواتی تھی صفیہ رضی اللہ عنہ. بہت نیک تھیں آپ. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا, میری شادی کا مسئلہ ہے. تو تھوڑا تکلم پڑے تو بیٹی دیکھے تربیت کیسے نبوی زمانے میں, اللہ کے رسول کے زمانے میں, کیونکہ آتی تھی خواتین بھی مسجد نبوی میں, باقاعدہ حدیثوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے, اور آپ نے تعلیمات بھی دی ہیں کہ خواتین کو مسجد میں کیسے کیسے آنا چاہیے, پوری ترتیب بتائی اللہ کے رسول نے. تو ان صاحبزادی نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ ایسے ہر ماں باپ کو ایسی بیٹی نصیب کرے. کہا کہ تعجب ہے آپ لوگوں کو اوپر, اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجے ہوئے آدمی آ رہے ہیں, اور آپ لوگ ابھی تکلف کر رہے ہیں, ابھی فیصلہ کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں. میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کو بھی معلوم تھا کہ جلیبی بھی ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس رہنے کے گھر بھی نہیں ہوگا شاید, لیکن وہی اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو گارنٹی لی ہے, میں گارنٹی کا لفظ بھول جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے لیے گارنٹی ہے نعوذ باللہ. یہ تو دنیا کے لیے ہم لوگ دکان والے کے لیے, سیلس مین کے لیے یا کمپنی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ, اللہ تعالیٰ کی وعید, وہ سب برحق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, جو ہم بھی ماں باپ ہیں اور سب بھی ہیں, ہمارے ذہنوں میں نہیں گھستا وہ کہیں, قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نیک رشتہ ڈھونڈو اگرچہ وہ غریب ہو, اس شادی کی وجہ سے ہم ان کو مالدار بنا دیں گے. لیکن ہمارے حلق سے تو نہیں اتری آیت, یہ قرآن کی آیت ہے یہ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر فقیر ہیں لیکن حافظ قرآن ہے, آپ لا کے اس کے برکت دیکھیے انشاءاللہ. اور وہی ہوا, جلیبیب سے انہوں نے شادی کیا, اور غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے جلیبیب رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول خود گئے, اور صاحب ان کی گرد میں, مٹی میں ان کا جسد خاکی جو ہے جلیبیب رضی اللہ عنہ کا شہید ہونے کے بعد اٹا ہوا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا, چھوٹے سے تھے بھی, دبلے پتلے. تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کرام سے کہا کہ مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہے, تم لوگ تلاش کرو. تو لوگوں نے تلاش کیا, بڑی محنت سے ملے. پھر اللہ کے رسول نے اپنی دونوں ہاتھوں میں, جیسے ہم لوگ چھوٹے بچے کو لے جاتے ہیں قبرستان, چھوٹے بچے کو کبھی لے گئے, اس کی بڑی فضیلتیں اپنی جگہ پہ بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا, اور رونے لگے اللہ کے رسول, اور آپ نے فرمایا کہ جلیبیب 7 کافروں کو مار کے یہ شہید ہوئے ہیں. ان 7 کافروں کا سامان پورا کا پورا جلیبیب کی بیوی صحابیہ کو مل گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی. تو سمجھ میں ہمارے آ رہا ہے نا کہ کیا ہے اصول کامیابی کے. یہی اصول ہیں کامیابی کے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی 24 گھنٹہ کی زندگی, اللہ کے رسول کی ہر اٹھنا ہر بیٹھنا, دنیا میں کبھی آپ بھی نہیں پڑے, اور ایسی تربیت تھی آپ کی اور صحابیات کی, سبحان اللہ. اسی بیت نبوت میں 2 مہینہ تک فاقہ ہو رہا ہے. آپ نے کسی حدیث میں پڑھا کہ خواتین نے اعتراض کیا کہ نہیں, ہمارے راشن کا انتظام کیجیے فوری طور پر ابھی,
وہی خود بیان کرتی ہیں کہ 2 مہینہ تک چولہے نہیں جلتے تھے تمہارے نبی کے گھر میں. کیسے گزارا ہوتا تھا؟ 2 کالے چیزوں پر، یعنی پانی اور کھجور. اب ایسے گھر میں اگر مہمان آ جائے تو کیا کریں گے گھر والے؟ آ گئے مہمان ایک. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ فرمایا حدیث میں، دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت کتنی قسم کی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ مہمان نوازی یہ عقیدہ کا حصہ ہے، نیک عمل نہیں. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. تو آگے پیچھے ہو رہے ہیں اللہ کے رسول، مہمان آگے دیہات کے رہنے والے تھے، آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو وہ بھاپ گئے کہ آپ پریشان ہیں، شاید گھر میں کچھ ہے نہیں. تو صحابی کہتے ہیں دیہات کے رہنے والے تھے کہ اللہ کے رسول آپ مت پریشان ہوئیے، اگر تھوڑا سا دودھ ہوگا گھر میں یا تھوڑی سی کھجور ہوگی تو میرا کام چل جائے گا. یہ اس بیت نبوت کی گھر تھا جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نہیں گئے آپ دنیا کی طرف. انتقال کے وقت آپ نے قرضہ لیا ہوا تھا گھر کے راشن کے لیے، اور یہودی کے پاس زرہ آپ کی رکھی ہوئی تھی، گارنٹی کے طور پر رکھی ہوئی تھی. یہ انتقال کے وقت کی بات ہے. تو ہم کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے. ہم لوگ بس دوڑ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے دوڑ رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس کوئی دین نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے. بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے. اور زیادہ ٹینشن ہے یہی ہے. اور اسی کے لیے ہم لوگ تمام چیزیں اپنے لیے حلال کیے ہوئے ہیں، چاہے سود بیاج کی کمائی ہو، کسی بھی طرح سے کمائی ہو. بیٹا میرا بھیج رہا ہے میرے اکاؤنٹ میں، کہاں سے بیٹے تم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، اتنی سیلری کہاں سے پا رہے ہو؟ کبھی نہیں پوچھا ابا نے. آتا ہے تو آنے دو والا مسئلہ ہمارے یہاں، آتا ہے تو آنے دو، ایسا نہیں ہے. نہیں، اللہ کے رسول نے جب صدقہ حلال نہیں تھا بیت نبوت کے لیے تو اپنے نواسوں کو کھجور کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو انگلی ڈال کے نکال لیا. نہیں تمہارے لیے جائز نہیں تو جائز نہیں ہے، نہیں جائز ہے تو نہیں جائز ہے. کوئی بھی تعویل کریں، ہم اتنی پریشانی میں ہیں، یہ سزائیں ہو رہی ہیں ہماری، یہ بندشیں ہمارے اوپر ہیں، گورنمنٹ کے اتنے قانون ہیں، اتنی پابندیاں ہیں. نہیں، حلال تو حلال ہے، حرام تو حلال، حرام تو حرام ہے، اور سب کلیئر واضح ہیں. تو اس لیے ہم لوگ تھوڑا سا اسپیڈ بریکر اپنی زندگی میں رکھیں، تھوڑا سا اسپیڈ بریکر ہمارا زندگی میں رکھیں. آپ مجھے یہ بتائیے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ کے شہر میں ہو، چاہے بمبئی میں ہو، چاہے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ، ان کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ آسمان کو چھونے والی بلڈنگیں، ناطحات السحاب. ناطحات السحاب، آسمان سے باتیں کرنے والی بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں آپ، 100 منزلہ بلڈنگ. آپ یہ بتائیے، ان لوگوں کے پاس بہت دولت ہے تبھی تو اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی اس میں رہتے ہیں. آپ کسی بھی 100 سال پہلے کی تاریخ میں جب ان کا انتقال ہوا، ایسے بڑے بڑے لوگوں کا جو بڑی بڑی موٹر کی کمپنیاں تھیں امریکہ کی، مرے تو اسپتال میں مرے، اور زندگی کٹی تو ہوٹلوں میں کٹی. ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. تو ان کا کہیں آپ نے ذکر پڑھا کہ یہ بہت اچھے آدمی تھے. لیکن وہ غریب صحابہ کرام جن کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ پوری سطر پوشی کر سکے نماز میں، آپ کو حکم دینا پڑا کہ کم سے کم 2 کپڑوں میں نماز پڑھا کرو. ان کا ذکر کون کرتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. سبحان اللہ. تو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. اس ٹاپک پہ بولنا کوئی مشکل بات نہیں، یہ سب جانتے ہیں اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں. تو خالی سی یاد دہانی مقصود رہتی ہے کہ شاید مجھے بھی کوئی پوائنٹ مل جائے اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی کوئی پوائنٹ مل جائے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کو یاد دلاؤ، تھوڑا سا پکڑ کے ہاتھ. میرے بھائی آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ذرا سنیے تو میری بات، ذرا سن لیجیے تھوڑی سی میری بات. اس کے بعد مسئلہ نہیں، زیادہ لمبا چوڑا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب کسی نے کہا، میں نے پڑھا تھا یہ پہلے زمانے میں کہ دنیا کی آزمائش ہم لوگ درجہ 5 میں کسی جوان پڑھا تھا، اس کی کوئی سند تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کسی بادشاہ پر اعتراض کیا کسی عالم نے کہ یہ تو دنیا دار بادشاہ ہے، دنیا چلا رہے ہیں، دنیا دار بادشاہ ہے. حالانکہ بہت سے بادشاہ نیک گزرے ہیں، بہت سے بادشاہ نیک گزرے ہیں، بہت سے بادشاہ تہجد گزار گزرے ہیں، نیک گزرے ہیں، اور ان کا تذکرہ الحمدللہ ہے. تو کہا کہ یہ تو دنیا دار بادشاہ ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو بلائیے. پورا شہر سجانے کا حکم دے دیا، پورا ڈیکوریشن، جیسے آج فلانے صاحب آ رہے ہیں، اور پوری سیکورٹی پورا الرٹ کر کے اور سب کو دلہن کی طرح شہر کو سجا دیا گیا. پھر ان کو گھوڑے پہ بٹھایا اور اپنا آدمی ساتھ میں لگا دیا. ان کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیا. کہا جائیے آپ شہر کا دیدار کیجئے، پوری نمائش لگی ہوئی ہے، لیکن یہ پانی گرنے نہ پائے پیالے سے. اب بتائیے وہ شہر کو دیکھ سکتے؟ یہی دنیا اور آخرت کی مثال ہے کہ ہم لوگوں کو الجھانے کی کوئی آدمی بھی کوشش کرے، چاہے میری بیوی ہو، چاہے میرا بیٹا ہو، چاہے میرے ابا ہوں، چاہے وہ شیاطین الانس والجن ہو، جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شیاطین الانس والجن. کچھ شیطان انسان نما ہوتے ہیں، تو ان کے چکر میں نہیں آنا چاہیے.
نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز ہی پڑھنے جا رہے ہیں. کوئی طاقت ہم کو بڑے سے بڑی بہترین سے بہترین بریانی ہم کو نماز نہیں چھوڑا سکتی, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کتابا موقوتا, جب جنگ میں نماز معاف نہیں ہے تو ہمارے شادی حالوں کا ٹائم ٹیبل دیکھیے آپ, اس میں سے کوئی اللہ کا بندہ شاید جاتا ہو نماز پڑھنے کا ایسا ٹائم ہی رکھتے. تو جنگ میں نماز معاف نہیں تو ہماری دنیا ہم کو کیسے ہمارا نماز چھوڑا سکتی ہے؟ یہ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے. یہ مسئلہ تربیت کا ہے, ایمانی تربیت کا مسئلہ ہے. پوری زندگی صحابہ کرام کی, اللہ کے رسول کی الحمدللہ موجود ہے. ہر اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہمارے لیے سنت ہے, ہمارے لیے دلیل ہے, ہمارے لیے عبادت ہے الحمدللہ. اسی کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد ہم کو یاد رکھے گا زمانہ کہ فلاں آدمی بہت نیک آدمی تھا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمانداری یا امانت داری ایسے ختم ہو جائے گی, بےایمانی کا راج ہو جائے گا, جیسے آج کل ہے کہ کہیں گے لوگ کہ فلاں قبیلے میں یا فلاں گاؤں میں کوئی امانت دار آدمی رہتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا. اور آج بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے انتقال پہ کہتے ہیں کہ بہت ایماندار آدمی تھا, انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے ہم لوگوں کو بنائے. بہرحال جو موقع دیں ان لوگوں نے, بہت ضروری باتیں رہ گئی ہیں, لیکن چونکہ بیچ میں بہت سی باتیں میں لے آیا, سائڈ سے بھی لے آیا جو موضوع سے اٹیچ تھیں الحمدللہ. تو کوشش یہی تھی اپنی بھی اور آپ کے کچھ سے بات کرنے کی کہ کسی صورت سے ہم لوگ اس نصیحتوں کا فائدہ اٹھائیں. میری اپنی نصیحتیں نہیں ہیں, قرآن اور حدیث کی نصیحتیں ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ بلند و بالا بلڈنگیں یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ من اصبح منکم آمنا فی سربہ, جو اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنے قبیلے میں, اپنے قافلے میں صبح اٹھا آرام کے ساتھ, اس کی نیند پوری ہو گئی. کیونکہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں اٹھا لیتے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں بہت سی بیماری دیتے تھے. تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ صبح خیریت سے اٹھ گیا, معافن فی جسدہ, اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے, عندہ قوت یومہ, اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے. ایک دن کا, یہ نہیں کہ یہ فکس ڈپازٹ والے ہیں اور فلاں بیلنس والے ہیں, فلاں اکاؤنٹ والے ہیں. کہا ایک دن کا کھانا ہے. تو اس کو اللہ کے رسول نے کیا تعبیر کیا؟ فکأنما, ترمذی کی حدیث ہے حسن درجے کی, فکأنما حیزت لہ الدنیا, اس کو پوری دنیا ملی ہوئی. یہ کیسے آئے گا؟ یہ اسی قناعت کی وجہ سے آئے گا کہ ہم قناعت صبر کریں, برداشت کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور یہ دولت اگر مل جائے, اور اللہ کے رسول نے سمجھایا بھی ملنے کے لیے, اصول بتایا ہے, اصول بتایا نفسیاتی سائیکولوجسٹ جیسے ہم کو ایک گائیڈ کرتا ہے. ہم جب ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو ہم کو تسلی دے, ہمارے سائیکولوجی نفسیاتی طور پر ہمارا علاج کرے. تو اللہ کے رسول نفسیات کے ماہر, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا بڑی آزمائش کی جگہ ہے, تو اس میں تمہیں دوسروں کو دیکھ کے تمہیں فکر ہوگی, حسد ہوگا تمہارے اندر کہ ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی, ہمارے پاس بھی ایسی گاڑیاں ہوتی, چمچماتی کاریں ہمارے پاس بھی ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. لا تنظروا الی من هو اعلی منکم, کہا جو تم سے بڑا ہے نیکی کے علاوہ, جو تم سے بڑا ہے دنیاوی اعتبار سے, اس کی طرف دیکھو ہی مت. ہے بہت مشکل کام. چمچماتی کاریں تو ہم کو متاثر کر دیتی ہیں, نئے نئے ماڈل کی کاریں, اور وہ بھی نئے نئے ماڈل کے موبائل, اور وہ بھی اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ بیاج پہ لے آئیے موبائل, بیٹا آپ کا آپ کے پوچھے بغیر لے آتا ہے, اپنے پیسے سے لے آتا ہے, وغیرہ وغیرہ. کہا کہ ایسے لوگوں کو مت دیکھو, بلکہ اپنے سے بھی کمتر لوگوں کو دیکھو, تو تمہارے دل میں صبر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہم کو اس حال میں رکھا. بہت سے لوگ تو اسی بھی گئے گزرے حال میں, پریشان حال میں, کسی کا پیر کٹا ہوا ہے, کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, کسی کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹے ہوئے. میں نے اپنے آنکھوں سے, ان گنہگار آنکھوں سے ایسے منظر دیکھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دل کی کھڑکی جب کھولے گا تبھی نصیحت آئے گی. تو اللہ کے رسول نے ایک گر ہم کو دی ہے, ایک کنجی ہم کو دی ہے کہ یہ کمپٹیشن کا معاملہ جو ہے, مقابلہ آرائی کا معاملہ, یہ کنٹرول کیسے ہوگا. ایسے تقریر سے نہیں ہوگا صرف. کہا کہ دنیا میں عبرت کی نشان جو بنے ہیں ان کو دیکھو. بڑے بڑے گزر گئے بادشاہ اور مغل اور اوغل اور دنیا بھر کے سب لوگ گزر گئے اور اب بھی جو ہیں مصیبت زدہ ہیں. تو ان کی مصیبت سے عبرت پکڑو کہ کہیں اللہ. اور اس وقت ایک بڑی پیاری دعا اللہ کے رسول نے سکھائی. فرمایا کہ جب کسی معذور کو دیکھو, کسی تکلیف میں کسی کو مبتلا دیکھو, تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اس میں فرمایا کہ الحمدللہ کہو کہ ہم کو اللہ نے محفوظ رکھا. کہا کہ یہ پڑھو دعا, الحمدللہ الذی عافانی, اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان مصیبتوں سے محفوظ رکھا. وہی جو ابھی حدیث میں نے پڑھی کہ صبح اٹھا تو جسم کا صحیح سلامت, اور یہی دعا آپ نے سکھائی اور پڑھتے بھی تھے صبح آنکھ کھلنے کے بعد, الحمدللہ الذی اطعمنا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ایک اور دعا بالکل صحیح سند ثابت ہے, فرماتے تھے اللہ کے رسول پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی عافانی, الحمدللہ الذی رد عافانی فی بدنی, جس نے صبح مجھے اٹھایا تو میرا بدن صحیح سالم ہے, ورد علی روحی, اور میری روح کو واپس کیا اللہ تعالی نے, واذن لی بذکرہ, اور مجھے اس لائق بنایا کہ میں اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھ سکوں.
الحمدللہ. یہ نعمت اصل میں نعمت ہے, یہ زندگی اصل میں زندگی ہے. یہ اسی قناعت کی وجہ سے آتی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کچھ نہیں ہے, بس یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر آسان بھی ہے, اور ہمارے پاس ماڈل ہے, نمونہ بھی ہے. اللہ کے رسول نے خود بھی عمل کیا, صحابہ کرام نے عمل کیا, پرواہ کی تو صرف آخرت کی پرواہ کی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت والا بنا بھی دیا. دعا کرتے ہیں رب کریم سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پروگرام کرائے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر بھی اور میرے اندر بھی اخلاص پیدا فرما, اور ان لوگوں کی کوششوں کو قبول فرما, اور ایسے لوگوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ تو اضافہ کر جو تیرے دین کی خدمت کر سکیں. بڑی رنگینیاں ہیں دنیا میں اس وقت, اگر یہ نکل جائیں مین روڈ پہ, ہائی وے پہ, تو کہیں برگر ہے, تو کہیں کچے گوشت کی بریانی ہے, تو کہیں ہزاروں چیزیں سجی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام لے کسی سے, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ. اور یہ انشاءاللہ ان کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے وزن بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہمیں صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی, اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.